ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کی توفیق سے خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کے بعد سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات تلاوت کی گئی. ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے ان اوصاف، ان صفات، ان وشیشتاؤں کو بیان کیا ہے، ان خوبیوں کو بیان کیا ہے جن اوصاف سے متصف ہونے کے بعد اس کا جو نتیجہ ہے وہ جنت الفردوس ہے. اللہ رب العالمین نے ان صفات کو بنایا ہے کہ یہ جب بندہ اپنے نفس کے اندر اسے داخل کر لیتا ہے، اپنے نفس کو آراستہ کر لیتا ہے ان اوصاف سے، تو اللہ رب العالمین خوش ہو جاتے ہیں، اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت الفردوس عطا فرمائیں گے. نہ صرف جنت الفردوس بلکہ ہمیشہ ہمیشہ اس کی ساری نعمتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہ خلد ہے. ان آیات کریمہ میں جو ترتیب ہے وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون. عربی زبان میں جب جملے کے اندر قد آ جاتا ہے تو یہ تاکید ہوتی ہے، یعنی یقیناً ایسا ہونے والا ہے. افلح کامیاب ہو گیا. کامیابی جو ہر انسان کو کی خواہش ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ اگرچہ اللہ نے پیدا تو سارے انسانوں کو کیا، بہت سارے انسان، لیکن جو چیز انسان کو کامیاب کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ ایمان. جو اللہ رب العالمین کی توحید کے اوپر ایمان لے آئے گا، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت اور اللہ کی جو اوصاف اور اللہ کی جو صفات ہیں، ان اسماء و صفات میں جب وہ کسی طرح کا شرک نہیں کرے گا اور ان تینوں چیزوں کو شرک کی آمیزش سے وہ بچا لے جائے گا، اسی طریقے سے وہ جو اعمال صالحہ ہیں کتاب و سنت میں جن کو بیان کیا گیا ہے، جب انسان ایک بندہ ان ساری چیزوں کو اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، اور ایسا انسان جو ہے وہ خسارے میں اور نقصان میں نہیں ہوگا. تو پتہ کیا چلا کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی روزی ہے، کھانے پینے کی چیزیں، یہ تو سارے انسانوں کو مل رہی ہے، لیکن آخرت میں جو جب تمام نعمتیں حاصل ہوں گی وہ صرف اور صرف اہل ایمان کو حاصل ہوگی. آخرت میں جس کے پاس ایمان نہیں ہے، اللہ رب العالمین کسی طرح کا رحم اس کے اوپر نہیں ہوگا، بلکہ وہ صرف اللہ کے غضب اور اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، سب سے عظیم چیز جو ہے ہمارے اور آپ کے لیے وہ کیا؟ وہ ایمان ہے، جو الحمدللہ ہم نے وراثت میں ایمان کو حاصل کیا. لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ بڑا سخت ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته لا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ جو ایمان ہے، یہ جو قیمتی شے ہے، اس کا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، اور وہ اس کا معاملہ کیا؟ اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اس نے یہ چیلنج کیا ہے اللہ رب العالمین کو کہ میں بندے کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، کبھی نفس کے، کبھی مال کو، کبھی منصب کو، ہر طریقے سے میں چاہوں گا کہ یہ اللہ رب العالمین کا نافرمان ہو جائے. تو پتہ کیا چلا؟ اس ایمان کی ہمیں حفاظت کرنا ہے، اس توحید کی ہمیں حفاظت کرنا ہے. وہ جو راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے گئے ہیں، اس روشن شاہراہ پر چلنا ہے، اور ہر طریقے سے جو غیر منہجی چیزیں ہیں، عقیدے کے خلاف چیزیں ہیں، جو بدعات ہیں، خرافات ہیں، لغویات ہیں، اس سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. تب اللہ تعالیٰ کا یہ جو وعدہ ہے وہ ہمارے اوپر صادق آئے گا. کیا؟ قد افلح المؤمنون. ایمان والے جو ہے وہ کامیاب ہو گئے. اس میں بھی آپ غور کریے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، یعنی کامیاب ہو گئے، یعنی اللہ رب العالمین کو علم ہے ہر چیز کا، وہ غیب کا علم ہے، مستقبل جو کچھ ہونے والا ہے، جو گزر گیا، ان تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ ہے. اور اس علم کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ رب العالمین نے بتایا کہ وہ تمام انسان جو ماضی میں پیدا ہوئے، جو ابھی حال میں ہیں، جو مستقبل میں پیدا ہوں گے، ان سارے انسانوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ یہ سب کے سب خسارے میں ہیں. خسارہ، نقصان. یہاں نقصان سے مراد کیا ہے؟ کہ یہ سب جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں، یہ سب جو ہے وہ اللہ کا غضب ان کے اوپر آنے والا ہے. الا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 4 اوصاف
کا ذکر کیا کہ جو ان کے حامل انسان ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو استثناء کہا ہے کہ یہ جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں جائیں گے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سورہ عصر میں اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین کی توحید کو جس نے اختیار کر لیا، جس نے اللہ تعالیٰ کی عبدیت کو اختیار کر لیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور میں نے اپنے نفس کو، اپنے میرا قول میرا فعل سب کچھ جو اللہ تعالیٰ کہیں گے، جو کتاب اللہ اور سنت رسول میں جو چیزیں میں ان چیزوں کو کروں گا، جو عقیدہ وہاں دیا گیا ہے وہی عقیدہ اپنا بناؤں گا۔ تو اس طریقے سے پہلی جو شرط اللہ نے کیا کہ الا الذین آمنوا، ایمان۔ دوسری چیز کیا؟ عمل صالح، کیونکہ ایمان کی جو تعریف اہل علم نے بتائی ہے وہ کیا کہ ایمان جو ہے وہ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور اعمال بالجوارح، یہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایمان صرف یہ نہیں کہ ہم نے اپنے من میں کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے، 4 لوگوں سے کہہ دیا ہم ایمان لائے، بلکہ انسان کے دل میں ایمان ہے یا نہیں اس کی تصدیق کس سے ہوگی؟ اس کے اعمال صالحہ سے، اس کی نمازوں سے، اس کے معاملات سے، اس کے اخلاقیات سے، ان تمام چیزوں سے اس بات کے ساتھ تصدیق ہوگی کہ اس کا ایمان واقعی کتنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ پہلی جو اللہ تعالیٰ کی یہاں صفت مطلوب ہے وہ کیا کہ جو بندہ اللہ کی توحید کو اختیار کر لے گا، جو اللہ تعالیٰ کی کو اپنا خدا اپنا الہ مان لے گا اور اسی طریقے سے اللہ کو اپنا رب اور اللہ کو اپنا الہ اور وہ تمام جو اسماء و صفات ہیں اس میں وہ کسی طرح کی تعبیر اور تشبیہ سے بچتے ہوئے جو کچھ کتاب اللہ اور سنت رسول میں اللہ کے جو پیارے نام اور ان کی صفات ہیں ان کے اوپر کما حق جیسے کہ وہ ہیں اسی طریقے سے بنا کسی تعبیر اور تشبیہ کے اس کو اوپر اسی ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ چیز بھی شرط میں شامل ہے توحید میں۔ تو بہرحال توحید پہلی چیز ہے اور دوسری چیز اعمال صالحہ، اور اعمال صالحہ میں سب سے اہم چیز نماز، نمازوں کی حفاظت، اسی طریقے سے جو 5 بنیادیں ہیں زکات، روزہ، حج، اس کے علاوہ اور بھی جو تمام امور جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے ان چیزوں کو اختیار کرنا، اسی طریقے سے وہ تمام منہیات جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جانا، کیونکہ شریعت میں 2 چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے اوامر ہیں جو احکام ہیں ان کو اختیار کرنا، اور وہ چیزیں جو حرام ہیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا، اس سے بچنا۔ تو اسی طریقے سے اعمال صالحہ، اس کے بعد وعامل الصالحات وتواصوا بالحق، اور یہ جو اس حق کی معرفت اسے ہو گئی، جو توحید اسے مل گیا، جو اتباع رسول کا منہج اسے مل گیا، اس منہج کے اوپر کیا ہے وتواصوا بالحق، اس کی تلقین کرنا ہے، یعنی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، یعنی اسے اپنے تک نہیں رکھنا ہے بلکہ نبی نے جو کام کیا وہ کیا کہ اس کو دوسروں تک پھیلایا۔ اللہ کے نبی نے بھی ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے، جن چیزوں کا ہمارے پاس علم ہے پہلی چیز تو یہ علم کو حاصل کریں اور اس علم وحی کو یعنی کتاب اللہ سنت رسول کے علم کو دوسروں تک پہنچائیں، جس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنی ذات قوا انفسکم واہلیکم، اپنے بیوی بچے، اپنے ماتحت، اپنے دوست، اپنے رشتہ دار، اور اسی طریقے سے یہ دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے توحید، اور دوسری چیز یہ ہے اعمال صالحہ، اس کے اخلاق، کیونکہ ایک داعی کے لیے سب سے اہم چیز اس کا اپنا کردار ہوتا ہے، وہ کتنا ہی علم والا ہو، وہ کتنا ہی جاننے والا ہو، عوام اس کو جلدی قبول نہیں کرتی، کیونکہ عوام خاص طور سے عوام الناس جن چیزوں کو چاہتی ہے وہ کیا وہ عمل کو دیکھتی، اسی لیے دیکھیے آج بہت ساری باطل تحریکیں جن کے عقائد کے بارے میں عوام الناس کو معلوم نہیں، لیکن وہ لوگوں کے بیچ محبوب ہے، وہ پاپولر ہیں، وہ مشہور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں خاص طور سے جو اپنی نسبت منہج سلف کی طرف کرتے ہیں، جو کتاب اللہ سنت رسول کے داعی ہیں، بہت اہم چیز ہے کہ آپ لما تقولون ما لا تفعلون، یہ شریعت میں آپ کی قول و عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، جن چیزوں کا علم حاصل ہوتا جائے، جن سنتوں کا علم حاصل ہوتا جائے، میرے بھائیوں اس پہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو جمائیں اور اس کے بعد اسی طریقے سے اپنے ماتحت کو ان چیزوں کو بتائیں کہ یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے لازم کی ہے اور اسی میں سعادت ہے، اسی میں جو ہماری خوش نصیبی ہے کہ جو شریعت نے ہمیں بتایا ہم اس کے اوپر جو ہے وہ جم جائے۔ تو بہرحال وتواصوا بالحق یہ بہت اہم ہے۔ اور چوتھی چیز وتواصوا بالصبر، صبر کہتے ہیں مداومت، کسی چیز کے اوپر جمے رہنا، یعنی انسان جب دعوت و تبلیغ کا کام کرے گا تو پھر جو اس کے اوپر مسائل اور پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک دعوت و تبلیغ کا کام نہیں شروع کیا تو صادق تھے، امین تھے، اور لیکن یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا سے لوگوں کو
یہ دعوت دی کہ لوگوں اللہ کی توحید کو اختیار کر لو اور لوگوں جو ہے وہ سنجیدہ ہو جاؤ، زندگی کو ایک بامقصد زندگی بتاؤ. تو وہی لوگ جو ان کو صادق اور امین کہتے تھے، ان میں سے خود اس کا اپنا چچا ابو لہب اللہ کے نبی کو اس نے برا کہنا شروع کیا. اور پھر دھیرے دھیرے باقی جو ائمہ ہیں کفار کے ائمہ، انہوں نے اور لوگوں نے بھی اللہ کے نبی اور مسلمانوں کو جو ہے وہ طرح طرح سے پریشان کرنا شروع کر دیا. تو پتہ یہ چلا ایک داعی کے لیے مصائب کا آنا یہ تو سنت نبوی ہے، انبیاء کی سنت ہے. اللہ کے نبی کو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ کہا ہے اللہ کے نبی آپ سے پہلے بھی جو انبیاء ہیں ان کو ستایا گیا، ان کو جو ہے طرح طرح سے اذیتیں دی گئی، لہٰذا آپ سب اور استقامت کو اختیار کریے. لہٰذا میرے بھائیوں، ہم جب دین اسلام کے داعی ہیں تو یہ چیزیں ہمارے اوپر آنا ہے. مسائل، پریشانیاں، تنگ دستی، ان سارے حالات میں ہمیں اپنی شریعت کے اوپر جمے رہنا ہے. ہمیں اس جنت کے تصور کو تر و تازہ رکھنا ہے کہ یہ چند روزہ زندگی یہ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد تو انشاءاللہ آرام ہی آرام ہے. تو ان الذین آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ان 4 صفات کے حاملین کو اللہ نے کہا یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. کون؟ توحید کو اختیار کرنے والے اور اعمال صالحہ، اس توحید کا جو تقاضا ہے اس کو بجا لانے والے، لوگوں کے بھی دعوت و تبلیغ کرنے والے، اور ان دعوت و تبلیغ کے اوپر وہ کسی طرح کا پریشان نہ ہو اور نہ وہ کسی سے کوئی اجر چاہے. یاد رکھیے یہ بھی انبیاء کرام کی صفت تھی. انبیاء کرام نے بار بار کہا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں کوئی شہرت نہیں چاہیے، ہمیں کوئی منصب نہیں چاہیے، ہمیں کوئی دولت نہیں چاہیے، ہمیں کوئی پروٹوکول نہیں چاہیے، ہمیں تو بس اللہ رب العالمین کی رضا چاہیے. ابتغاء مرضات اللہ، یہ ایک داعی کے لیے سب سے اہم ہے. وہ ہر چیز میں اپنی نیت کو چیک کرے اور اس کا مقصد اور ایم اور آبجیکٹو کیا ہونا چاہیے؟ ابتغاء مرضات اللہ. ہم اس کام کو اس لیے کر رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ہم اس عبادت کو اس لیے کر رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ہم فلاں کا حق اس لیے ادا کر رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے. میرے بھائیوں، یہی روح ہے تمام اعمال کی روح. دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے کون سی حدیث کو لایا؟ انما الاعمال بالنیات. تو پتہ یہ چلا کہ اعمال کو چیک کرتے رہنا یہ بہت ہی ضروری ہے. خاص طور سے سفیان ثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ میرے نزدیک جو سب سے مشکل چیز تھی، جو سب سے مشکل معاملہ تھا، وہ کیا؟ بار بار نیتوں کی اصلاح کرنا. تو اکثر انسان غافل ہو جاتا ہے، شیطان ہمیں غافل کر دیتا ہے کہ ہم ذرا سا کچھ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ نفس کے اندر جو ہے وہ ایک موٹا پن پیدا کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. لہٰذا شیطان کی ان ٹیکٹکس، اس کی چالوں سے ہمیں ہمیشہ محتاط رہنا ہے اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اگر ہم ایسا کریں گے تبھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس عبادت کو قبول کرے گا. کیونکہ عبادت کا جو دار و مدار ہے، عبادت کی قبولیت کا دار و مدار وہ 2 چیزوں پر ہے. پہلی چیز تو یہ کہ اخلاص، اللہ کی رضا، اور دوسری چیز اتباع رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج. ان میں سے کسی ایک کا بھی فقدان اور کمی ہوئی تو اللہ ایسی عبادت کو قبول نہیں فرمائے. لہٰذا اللہ ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی صفت بیان کی، قد افلح المؤمنون. مومن سن لیا، مومن ہی جو ہے وہ کامیاب ہونے والے، باقی سب کے سب خسارے میں جانے والے. اب ہمیں اور آپ کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری رہنمائی کر رہا ہے. کیسے ہم مومنون کی صفات کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا وارث بنائے گا، ان کی صفات کیا ہے؟ سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، جو اپنی صلات میں خشوع پیدا کرتے ہیں. صلات میں خشوع پیدا کرنے کے بارے میں اہل علم نے کیا کہا ہے؟ نماز میں خشوع یہ ہے کہ بندے کا دل اللہ کو قریب سمجھتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو. یعنی ہماری جو نماز ہے اس میں غفلت نہ ہو. انسان جب اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو تو وہ اس طریقے سے سمجھے کہ اللہ ہمارے سامنے ہے، اور اس کے دل کے اندر تمام وسوسے جو وہ دنیا سے متعلق ہے ان چیزوں سے وہ اپنے دل کو آزاد کرنے کی کوشش کرے. اس کے دل میں اللہ کی عظمت و جلالت کا جو ہے وہ نقشہ ہونا چاہیے. وہ یہ سوچے کہ وہ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے. کسی طرح کی بدتمیزی، کسی طرح کی ایسی چیزیں جو معیوب سمجھی جاتی ہے، مثال کے طور پر جو خشوع خضوع کو متاثر کرتی ہے، کپڑوں کو صحیح کرنا، یا داڑھی کوئی صحیح کر رہا ہے، یا باقاعدہ کوئی بال صحیح کر رہا ہے، کپڑوں سے کھیلنا، انگلی بڑھانا، یہ عام طور پر چیزیں عوام الناس میں دیکھی جاتی ہے علم کی کمی کی وجہ سے. لیکن تو پتہ کیا چلا؟ خشوع کا پیدا کرنا یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کو قبول کرتے ہیں، ایسی نماز کو. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع خضوع کے ساتھ نماز نبوی کو سیکھنا اور خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور قلب، اب ہمارا قلب جو اللہ کے سامنے حاضر ہے، اللہ کا استحضار اس طریقے سے جب ہم نماز کو ادا کریں گے تو یہ پہلی صفت ہے جو مومنوں کی ہے. اور اسی طریقے سے انبیاء کرام اور سلف صالحین نماز کو پڑھتے تھے. اس کے بعد سے دوسری جو صفت ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. لغو،
اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہمارے مومن بندے جو ہیں وہ لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. لغو ہر وہ چیز جو دین اور دنیا کو نقصان پہنچانے والی ہے, جس کا دنیا میں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. ایسی لا یعنی اور فالتو چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کرنا, یا ایسے قول اور فعل کرنا جس کو شریعت میں جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے, اس کو فائدہ ملنے والا نہیں ہے. کیونکہ میرے بھائی مومن جو ہوتا ہے, مومن کی زندگی بہت سنجیدگی سے پر ہوتی ہے. مومن بہت ہی سنجیدہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کا جو نشانہ ہے, اس کا جو ایم اور آبجیکٹو ہے وہ کیا ہے؟ جنت کو حاصل کرنا اور جہنم سے بچ جانا. اللہ نے کیا کہا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. مومن کے پیش نظر جو چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں زندگی ایسے گزارنا ہے کہ جہنم کی طرف لے جانے والی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور وہ تمام چیز جو جنت کے قریب کرنے والی ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے. تو مومن جو ہے وہ بہت سنجیدہ ہوتا ہے. اس کے پاس کہاں اتنا ٹائم کہ وہ بیٹھ کے عام طور سے جو چیزوں میں لوگ ملوث ہیں, کوئی موبائل گیم کھیل رہا ہے, اسی طریقے سے کوئی گانے سن رہا ہے, اسی طریقے سے کوئی پورا دن کرکٹ میچ دیکھ رہا ہے, اسی طریقے سے کوئی بلا وجہ گھنٹے جو ہے وہ چائے پی کر اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے. میرے بھائیوں یاد رکھو, وقت یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اگر ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی تو اللہ رب العالمین کا عذاب, جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں, امت جو ہے وہ اس میں مبتلا ہے. اس لیے داعی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اوقات کو جو ہے وہ منظم کریں, اور اس میں سر فہرست کیا ہے؟ شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کریں. جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا علم ہوگا اتنا زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ سے جو اہل علم ہوتے ہیں, جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہوتا ہے, وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. کیونکہ زندگی کا مقصد واضح ہو جاتا ہے, جنت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے, اللہ کے خوف, اللہ کے عذاب کا خوف دل میں پیدا ہو جاتا ہے, اور یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ایک بامقصد زندگی دیتی ہیں. تو دوسری صفت جو کیا ہے؟ لغویات سے اعراض. اور کبھی ایسا معاملہ ہو بھی جائے, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, کبھی اس طریقے سے رذیل اور کمینے قسم کے لوگوں کے درمیان گزر ہو بھی ہو تو کسی طریقے سے بس زیادہ بحث حجت نہیں, بلکہ اپنے دامن کو بچا کر وہاں سے نکل جائے, جیسا کہ قرآن کی نصیحت ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اللہ کے نیک بندے جب لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں, برے لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں, تو اپنے دامن کو بچا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں. اسی طریقے سے تیسری صفت اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. مومن وہ ہیں جو تزکیہ کا عمل کرتے ہیں. تزکیہ مال سے بھی اس کا تعلق ہے اور ہمارے نفس سے بھی اس کا تعلق ہے. یعنی مومن جو ہے, اللہ نے جو ان کو مال و دولت دی ہے, وہ زکات کو خوشی خوشی اللہ کی رضا کے لیے نکالتے ہیں. اسی طریقے سے مومن جو ہے قد افلح من زکاہا, مومن جو ہے اپنے نفس کو ہر وقت چیک کرتا رہتا ہے کہ ہماری زندگی کدھر جا رہی ہے. وہ اپنی زبان کے تعلق سے خاص طور سے بہت محتاط رہتا ہے. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو سنن ترمذی میں باب الفتن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رحمہ اللہ کو مخاطب کر کے کہا ہے, اے معاذ, میں تمہیں ایک بہت ہی اہم نصیحت کر رہا ہوں. اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ساری چیزوں کا دار و مدار جانتے ہو کس چیز پر ہے؟ حضرت معاذ جب اللہ کے نبی کی طرف دیکھنے لگے تو اللہ کے نبی نے اپنی زبان کو پکڑا اور کہا اس پر, اس زبان پر, اس زبان کا تم بہت صحیح سے استعمال کرو. اس لیے کہا من صمت فنجا, جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. اس لیے میرے بھائیوں, جب تک آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ میرے چپ رہنے سے بہتر ہے, تب تک آپ مت بولیے. خاموشی یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس لیے سکوت اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے, اللہ کی شریعت کے تعلق سے, ان چیزوں کے تعلق سے, اپنے حقوق ہیں اور جو ذمہ داریاں ان کے تعلق سے غور و فکر کرنے رہنا. مومن جو ہے وہ ہمیشہ ان چیزوں میں ملوث رہتا ہے اور وہ اپنی ذمہ داری کے تئیں جو ہے وہ سنجیدہ رہتا ہے. تو دوسری چیز, تیسری صفت اللہ نے بتایا تزکیہ, اور چوتھی صفت ہے والذین هم لفروجهم حافظون. فرج کہتے ہیں شرمگاہ کو. مومن مرد اور عورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. لیکن دو شرمگاہ کی حفاظت سے کیا, یعنی وہ اپنی نفسانی خواہشات کو صرف جائز طریقے سے پورا کرتے ہیں, ناجائز کی طرف نہیں جاتے. وہ چیزیں جو انسان کو زنا کا ارتکاب, زنا کرواتی ہیں, ان چیزوں سے, زنا کے مقدمات سے جو ہے وہ مومن اپنے آپ کو بچاتا ہے. کیونکہ زنا ایک ایسی چیز ہے جو اچانک سے نہیں ہوتی, اس کے بہت سارے مقدمات ہیں. تو ان چیزوں, اس طرح کے گانے, اس طرح کے دوست احباب, اس طریقے سے خواتین کے ساتھ جو ہے ملنا, اختلاط, مرد و زن جو ہے وہ بالکل
کھلے طور پر وہ تمام چیزیں یا کو ایجوکیشن، جو چیزیں انسان کو بے حیا، بے شرم اور بے غیرت بناتی ہے، کیونکہ یہی چیز آگے لے جا کر اسے زنا کا ارتکاب کراتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، مومن جو ہے والذین هم لفروجہم حافظون، مومن حیادار ہوتا ہے، وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن دو اپنی جنسی خواہشات کو وہ کیسے پورا کرتا ہے، الا علی ازواجہم او ما ملکت، لیکن جو اس کی زوج ہے، بیوی ہے، اور جو اس کی لونڈیاں ہیں، او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ان سے جو وہ جنسی خواہشات کو پوری کر رہا ہے، اللہ نے کہا تب اس کے اوپر کوئی ملامت نہیں، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں جو ہے وہ ناجائز ہیں۔ تو اس کے احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ مومن زندگی کو گزارتا ہے۔ او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور یہاں پر اس گناہ کے فوراً بعد اللہ نے کیا کہا، فمن ابتغى، اس نصیحت کے بعد بھی کہ زنا جو ہے وہ بڑا ہی قبیح، بہت ہی شدت والا گناہ ہے، یہ کہنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین جو ہے اگر کسی نے اس کا ارتکاب کیا تو اللہ نے بہت سختی سے کہا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو ایسا شخص ہی ظالم ہے۔ یعنی یہ بڑی سخت نصیحت ہے کہ مومن جو ہے وہ شرم و حیا کا پیکر ہوتا ہے، زنا اور اس طرح کی چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور آخر میں اللہ نے کہا ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، ایک ہی آیت کے اندر اللہ نے کہا امانت اور عہد، وہ امانت جو اللہ اور اس کے بندوں کے تعلق سے ہوتی ہے، ان امانتوں کو وہ پورا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے امانت کیا ہے، وہ فرائض جو اللہ نے اس کے اوپر رکھے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، بیوی بچوں کا حق ہو، ماں باپ کا حق ہو، وہ تمام فرائض جو شریعت میں ہیں، وہ مومن جو ہوتا ہے ان امانتوں کو کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے ہمیں سوال ہوگا، ان امانتوں کو ادا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے ان چیزوں سے وہ بچنے کو فرض قرار دیتا ہے، اس سے وہ بچتا ہے۔ اسی طریقے سے عہد جو اللہ سے اس نے عہد کیا ہے، اور جو لوگوں کے درمیان مخلوق میں لوگوں سے وہ عہد کرتا ہے، تو عہد و پیمان کو نبھانے والا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں بنے تھے تبھی سے ان کو امین کہا جاتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہم اس نبی کی امت ہیں جس کو نبوت سے پہلے ہی جو ہے امانت دار ہونے کا جو ہے وہ لقب ملا، اس لیے مومن کو امین ہونا چاہیے۔ اور امانت داری صرف مال میں نہیں ہوتی بلکہ باتوں میں بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی نے آپ کو اپنا سمجھ کر کچھ کہا، اس راز کی حفاظت کرنا، یہ بھی اس چیز میں داخل ہے۔ اور آخر میں اللہ نے آخری صفت کی کہا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے جو اوصاف بیان کی گئے، اس کی ابتدا نماز سے ہوئی اور اس کی انتہا بھی نماز سے۔ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا یہ ایک چیز ہے، اور نمازوں کی حفاظت کرنا یہ دوسری چیز ہے۔ تو مومن ان دونوں چیزوں کو اپنے نفس پر لازم کرتا ہے کہ ایک طرف وہ نماز کی پابندی بھی کرتا ہے کہ اگر وہ سفر میں ہے اس کی نماز کہاں ہوگی، یا اسی طریقے سے نماز کی حفاظت میں جو یہ بھی چیزیں داخل ہے کہ طہارت کے جو احکام ہیں ان چیزوں کو وہ سیکھے، نبی کا طریقہ کیسے نماز کا وہ سیکھے، نماز میں جو حضور قلبی کے ساتھ کہ اللہ ہمارے سامنے ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ سنت اور کے جو ہے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ جو نماز پڑھے گا وہ نماز انشاءاللہ اس کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ تو والذین هم علی صلواتہم یحافظون کہ مومن خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی پانچوں وقت کی نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں بشارت دی ہے کہ اولئک هم الوارثون، جن کے اندر یہ 6 صفات ہیں، جن کے اندر یہ 6 صفات ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا اولئک هم الوارثون، یہی تو وارث ہے، انہی کو تم ملنے والی ہے۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کس چیز کے وارث ہیں؟ یعنی اپنی موت کے بعد ان کو کیا ملے گا؟ جنت الفردوس۔ اور وہی ہر مومن کا مقصد ہے کہ اللہ ہم زندگی اس طریقے سے گزاریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آخرت میں اللہ ہماری مغفرت کر دے، جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے۔ یہی ہمارا اور آپ کا اور تمام اہل ایمان کا ایم اور آبجیکٹو ہے اور ہونا چاہیے۔ اور جو اس پہ پیش نظر زندگی گزار رہا انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مقصد کے تحت سنجیدہ ہو جائیں۔ زندگی چند روزہ ہے میرے بھائیوں، یہ فنا ہونے والی جگہ ہے، یہاں کی لذتیں، یہاں کی جو بھی چیزیں وہ ختم ہونے والی جگہ ہے، اور وہ جنت جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے ہم فیہا خالدون،